بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے خالق کائنات، ہم تیرے در کے سوالی ہیں، تو ہمیں اپنی چاہت رضا کی منزل تک پہنچا اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، آمین۔ المیہ یہ بھی ہے کہ لوگ شادی سے پہلے صورت اور شادی کے بعد سیرت ڈھونڈتے ہیں، نتیجہ ضلالت ہی ضلالت۔ بیٹی کی شادی کرنا مشکل نہیں، بیٹی کا گھر بسائے رکھنا مشکل ہے۔ کچھ لوگوں کی باتیں سن کر تھپڑ خود کہتا ہے، میرا استعمال کب کرو گے؟ دل کی خاموشی پر مت جاؤ، راکھ کے نیچے آگ دبی ہے۔ کسی کو منانے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ ہر ایک کو صفائی دیتے نہ پھریں، بلکہ خود میں اور جھاڑو میں فرق رکھیں۔ شوہر کی عزت وہی عورت کرتی ہے جس نے اپنی ماں کو اپنے باپ کی عزت کرتے دیکھا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ ہم سب کو پسند آئیں، زندگی ایسے جیو کہ رب کو پسند آئے۔ آخرت کی فکر کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد، اللہ کی قسم اگر تم آخرت کے بارے میں وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ پہلے کبھی یزید تھا، کبھی فرعون تھا اور کبھی نمرود، اور ہم اس دور میں پیدا ہوئے جہاں سبھی ایک وقت میں موجود ہیں۔ لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہوتے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے وہاں تک اچھا ہے جہاں تک اس کے مطابق ہو۔ جو شخص علم رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، وہ اس مریض کی مانند ہے جو دوا تو رکھتا ہے استعمال نہیں کرتا۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں ایک اچھا انسان بننا زیادہ بہتر ہے۔ گفتگو میں سچ اور جھوٹ ملا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن خاموشی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ دشمن اور منافق میں سے کسی ایک سے صلح کرنی پڑے تو دشمن سے صلح کر لو، مگر منافق سے بچو۔ زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگ تلاش کریں جو آپ کی آواز تب بھی سن لیں جب آپ خاموش ہوں۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کریں، اور منافق لوگ روٹھ جائیں تو خدا کا شکر ادا کریں۔ ناراض بندے کو منانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ الٹا آپ اس سے ناراض ہو جائیں۔ خلاف طبیعت بات کو برداشت کرنا یہ صبر ہے، لیکن خلاف شریعت بات کو برداشت کرنا یہ بے غیرتی ہے۔ زندگی کا سب سے اچھا ہمسفر سب سے اچھا عمل ہے۔ نفس اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے اور نفس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے۔ ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، تربیت بتاتی ہے کہ خاندان کیسا ہے۔ ہمت مردہ مدد خدا۔ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، فارغ مت رہیے، خود کو دین کے کاموں میں مصروف رکھیے، بڑے بڑے دینی پروگرام سوچیے، اپنے حوصلے بلند رکھیے، ہمت نہ ہاریے۔ دوستی میں دکھاوے کی مسکراہٹ لانا منافقت ہے، لیکن اگر دل سے کسی کو چاہو تو دوست کا چہرہ دیکھتے ہی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ حدیث مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، اپنے دلوں کو سوچنے کا عادی کرو اور جہاں تک ہو سکے غور و فکر کرتے رہو اور عبرت حاصل کیا کرو۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا،
مگر اس پر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہ صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ محبت کو زمین کے فاصلوں یا فیصلوں سے مطلب نہیں ہوتا، اسے رہنے کے لیے چھوٹا سا پرخلوص دل مطلوب ہوتا ہے، اور جہاں اسے اپنے مطلب کی چیز ملے وہ جلد بسیرا ڈال لیتی ہے۔ محبت کبھی برابری کے اصول پر نہیں کی جاتی۔ کامیاب محبت میں ہمیشہ ایک شخص کی انا کا خون شامل ہوتا ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، ہمیشہ مسائل آتے رہتے ہیں۔ زندگی اتار چڑھاؤ کا ہی نام ہے، لیکن مسائل کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، بلکہ ان الجھاؤں میں سے سلجھاؤ نکال کر زندگی کو اور اچھے طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلق سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کریں، نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں، بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اسے بھرنے نہیں دیتے۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تمہیں اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو، یہ دنیا کسی کی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ دنیا میں 206 ممالک اور 4200 مذہب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ الحمدللہ۔ اللہ نگہبان۔